مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، تو محرم بھی ان میں سے ایک ہے۔ محرم کی پہچان کئی حوالوں سے ہے، لیکن ماہ محرم کے آتے ہی بلکہ اس سے کئی دن پہلے سے ہمارے ملک کی ساری مذہبی تنظیمیں، تقریباً بہت ساری، اور مذہبی افراد اور ہماری انتظامیہ اور ہمارے میڈیا، ہمارے چینلز، ہمارے اخبارات ان 10 دنوں میں صرف ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں اور اسی پر فوکس کرتے ہیں، اور وہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے نواسے ہیں اور ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد آپ کے انفرادی فضائل بھی بہت سارے ہیں۔ ایک فضیلت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ تو گویا آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان کو شہادت کی موت ملے گی۔ بہرحال واقعہ مشہور ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل شورا کو بلا کر اپنی وفات سے پہلے آپ نے مشورہ کیا کہ بھائی کس کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ تو شورا میں سے اکثریت نے، اور آپ کے زمانے میں بہت سارے صحابہ تھے، وہ ایک دو نے، بہت سارے، خاص طور پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ تو ان حضرات نے کہا حضرت ابھی قریب میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے مسلمانوں کے خون بہے ہیں، تو اب لوگ چونکہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ نے اتنا عرصہ خلافت کیا ہے، اس سے پہلے گورنر رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد، اپنا خلیفہ بنائیں، تاکہ یہ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں قتل و غارت گری نہ ہو، جنگ و جدل نہ ہو۔ تو ان کے مشورے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو نومینیٹ کر دیا، خلیفہ نامزد کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ نامزد ہوئے تو انہوں نے مدینہ کے گورنر کو لکھ بھیجا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ حضرات کو بلاؤ اور ان سے بیعت لو۔ مختصر یہ کہ ان کو بلایا گیا، والی مدینہ نے ان کو بلایا، ان کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے ٹائم مانگا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ کی طرف سے بڑی مقدار میں خطوط، وفود اور افراد آتے تھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکلے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، پھر وہاں سے چونکہ خطوط کی تعداد اتنی تھی، ان کی وہاں سے
یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر ان کا اصرار تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچزاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ بھائی جا کے دیکھو یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ وہ گئے تو ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا، اہل کوفہ نے سر پہ اٹھایا۔ بہرحال وہاں جب پتہ چلا مدینہ کے گورنر کو، تو اس مدینہ نے بلکہ کوفہ کے، تو اس نے چونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا معاملہ اور اتنی بڑی مقدس شخصیات تھی تو کوئی سختی سے نوٹس نہیں لیا، لیکن اس کے جب پتہ چلا کہ انہوں نے نرمی کی ہے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کیا اور بھیجا۔ تو یہ بڑا بدبخت آدمی تھا عبید اللہ بن زیاد، اس نے آتے ہی بڑی سخت قسم کی تقریریں کی اور لوگوں کو تبدیل کر دیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ میں مختصراً بتا رہا ہوں، چونکہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا جو رویہ تھا، لوگوں کا جو کی محبت تھی، وہ دیکھ کے خط لکھا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کہ بھائی آپ آ جائیں، یہاں لوگ آپ کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خط کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے، جبکہ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت تقریباً احباب جو ہیں، آپ کے محبین، آپ کے اتباع جتنے بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ نہ جائیں، کوفہ کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے اس میں صداقت نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ دھوکہ دیں گے۔ انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھی شاید دھوکہ دیا ہے، آپ نہ جائیں۔ بھارت چونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے اس لیے وہ نکلے۔ تو راستے میں پھر ان کا گھیراؤ ہوا، مختصراً میں بات عرض کر رہا ہوں۔ وہاں پھر عبید اللہ بن زیاد نے پہلے سعد ابن عمر کی قیادت میں ایک جماعت بھیجی، ایک فوج بھیجے، اس کے بعد حر ابن یزید کی قیادت میں بھیجے۔ بہرحال مختصر یہ کہ ان لوگوں نے آپ کو وہاں روکا، آپ کو آگے جانے نہیں دیا، اور کئی مذاکرات ہوئے بیچ میں، کئی دور گزرے، لیکن بات نہیں بنی۔ بات یہ تھی اصل میں کہ اس لشکر میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے وہ سارے خطوط رکھ دیے، ارے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، تمہیں نے تو مجھے بلایا تھا، آج مجھے یہاں بلا کے مجھے مارنے کے لیے آئے ہو۔ تو ان کو یہ تکلیف تھی، ان کو یہ خدشہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہاں سے بچ کے نکلے تو ہم تو مارے گئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے خط بھیجے تھے۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ بھائی یا مجھے ڈائریکٹ چھوڑ دو، میں یزید سے ڈائریکٹ بات کروں گا، مذاکرات کروں گا، نہیں تو مجھے واپس جانے دو، اور نہیں تو مجھے کسی اسلامی سلطنت کی سرحد کی طرف راستہ ہموار کرو، میں وہاں جا کے جہاد کروں گا۔ ان ظالموں نے کوئی نہیں مانی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن میں جو بات تھی کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنانا یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے، یا وہ اپنے طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، میں اس کی بات، اس کی خلافت تو نہیں مان سکتا۔ تو جس بات کو انہوں نے سچ سمجھا، حق سمجھا، اس پر ڈٹ گئے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، وہ ایسے ڈٹے کہ اپنا سر جو ہے تسلیم خم نہیں کیا، سر کھڑا رہا، اپنا موقف تھا اس پر وہ آخری دم تک ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی شہید کرایا، اپنے بہت سے اہل خاندان کو بھی شہید کرایا۔ یہ 70-75 لوگوں کا قافلہ تھا جو آپ کے ساتھ آیا تھا، اس میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ بہرحال ان میں سے بہت ساروں کو شہید کیا، اکثر جوانوں کو شہید کر دیا گیا، پھر خواتین کو یہاں سے یزید کے بعد لے جایا گیا۔ پھر آگے واقعہ ہے تفصیلی، تو میں نے کوشش کی کہ مختصراً آپ کے سامنے اس واقعے شہادت کی تھوڑی سی داستان رکھوں۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس بات کو سچ سمجھے، جو ہمارے نزدیک سچ ہو، اس کے بارے میں پھر ہم کسی مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو، پھر اللہ کی ذات پر اعتبار کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ہم پھر آخر دم تک اس پر قائم رہیں، حالات چاہے جیسے کیسے بھی ہوں۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد اور یزید نے اب اس موقع پر یہاں پر بعض بدبخت جو اس واقعے کو بنیاد بنا کر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو بنیاد بنا کر یزید کو بہت گالیاں دیتے ہیں، پھر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے
دیگر ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، یزید کا معاملہ اس کے سر ہے، وہ اللہ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کا یہ اصول ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بھائی یزید ظالم تھا، زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، جو کچھ آپ کہہ رہے ہوگا، ہمیں کیا ہے اس سے، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے جواب دے چکا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی بدزبانی کرنے کی یا زبان درازی کرنے کی، اور خاص طور پر اس کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لب کشائی کرنے کی، بدزبانی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کی اللہ نے صفائی دی ہے، ان کے بارے میں قرآن اتارا ہے، ان کے بارے میں جگہ جگہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارتیں سنائی ہیں۔ کون بدبخت ہوگا کہ جو ان کے بارے میں لب کشائی کرے؟ یہ یاد رکھیں کہ جس نے صحابہ کے بارے میں بدزبانی کی، زب کشائی کی، بکواس کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ کی انہیں ہمارے لیے معیار حق بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان بھی اگر صحابہ جیسا ہوا تو تم بھی کامیاب ہوئے، وہ تو کامیاب ہیں، ہمیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سچ اور حق پر قائم رہنے اور ڈٹے رہنے کی کا سبق، اور آپ کی سیرت سے ہمیں دینی تعلیمات اور اچھے اسباق لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی اچھے پہلو بنتے ہیں، آپ کی ظاہر پوری زندگی اچھے پہلوؤں پر مشتمل تھی، اسے اللہ تعالی ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔